بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ ماہ اگست کی مبارکباد آپ سب کو ہو۔ اللہ رب العزت نے اس ماہ مقدس میں ہم لوگوں کو الگ سے اپنے رہنے کے لیے پاکستان جیسا خوبصورت ملک عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس وطن کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، دو چار دن پہلے ایک گروپ میں بات چل رہی تھی زیرے کبوتروں کے بارے میں، تو اس سوال پر مختلف لوگوں نے جوابات دیے، اور وہ سوال بڑھتا میں نے اپنے ایک دوست حامد بھائی سے بھی پوچھا، چونکہ حامد بھائی کا تعلق جو ہے وہ میاں نذیر پارٹی سے، اور میاں نذیر پارٹی میں زیادہ جو بیس ہے وہ کمگر کبوتروں کو بہت زیادہ سمجھنے والے دوست موجود ہیں، تو میں نے ان کے سامنے بھی رکھا، انہوں نے ماشاءاللہ بہت اچھے جوابات دیے۔ تو اس پوری کنورسیشن میں میری، بلکہ صرف اسی کنورسیشن میں نہیں، میری ٹوٹل کنورسیشن میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، تو کسی کے کبوتروں کو برا نہیں کہا گیا، کسی کے استاد کو برا نہیں کہا گیا، ایک علم بانٹنے کے لیے ایک کچھ تحقیقی باتیں کی گئیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس موضوع پر جو محترم اساتذہ کرام سے سیکھا ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ سب سے پہلے تو پیارے دوستو، زیرے کبوتر جو ہیں، زیرے کبوتر، آپ اس چیز کو سمجھ کے آگے چلیے گا، پھر انشاءاللہ تعالی کوئی بندہ مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا، امید ہے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں، زیرے کبوتر میرے استاد محترم کے مطابق کلر ڈس آرڈر ہے، اور اس بات کو دوسرے جنہوں نے جینیٹکس پڑھی ہے انہوں نے بھی پروف کیا کہ واقعی کلر ڈس آرڈر میں کچھ ایسے مکس سے کلر نکل آتے ہیں کہ جو نہ 3 میں ہوتے ہیں نہ 13 میں ہوتے ہیں۔ ہمارے جو عرف عام میں جو بزرگ ہیں، انہوں نے ان کا نام ان جیسے مکس کبوتروں کا، جو کہ آنکھ سے تو کمگر لگتے ہیں لیکن کلر ان کا ویسا نہیں لگتا، آنکھ سے ٹیڈی لگتے ہیں لیکن کلر ان کا ٹیڈی نہیں ہے، تو انہوں نے ان کا نام زیرہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ جو زیرہ کبوتر ہے، یہ پیارا دوستو، یہ ٹیڈیوں میں سے بھی نکلتا ہے، زیرہ رنگ یہ کمگروں سے بھی نکلتا ہے، یہ فروز پوریوں میں سے بھی نکلتا ہے، اور میں نے یہ انڈین سہارنپوریوں میں سے بھی نکلا ہوا دیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف کبوتروں سے مختلف اوقات میں نکلتا ہے، چونکہ یہ جو کیج برڈ ہیں یہ پیئرنگ کے لیے ہمارے محتاج ہوتے ہیں، ہم نے اس کی پٹھی پکڑی، اس کا پٹھا پکڑا، ان کو آپس میں لگا دیا، تو یہاں پر یہ کہنا بالکل مناسب ہوگا کہ یہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کلر ڈس آرڈر ہوتے ہیں۔ میں بہت جگہ پر پہلے یہ کہہ چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ بریڈنگ کے لیے جو ایک اصول بنایا ہے کہ جھنڈ میں جو سب سے طاقتور نر ہوتا ہے وہی میٹ کرتا ہے، وہی اپنی نسل آگے چلاتا ہے۔ اس کی نسل میں جب وہ طاقتور اپنی طاقت میں بہترین ہوتا ہے اور وہ چلاتا ہے نسل، تو اس کی نسل کے پیدا شدہ بچوں میں بیماریاں بھی کم آتی ہیں۔ وہ جو کبوتر ہوتے ہیں یا کوئی بھی جانور ہوتا ہے، وہ ان کا کلر بھی ایک جیسا رہتا ہے، اور آپ نے جنگلیوں میں یہ زیرے کبوتر نہیں نکلے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ بہرحال ہم واپس آتے ہیں اسی کی طرف کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر نسل میں سے تقریباً فروز پوریوں میں، کمگروں میں، ٹیڈیوں میں اور سہارنپوری کبوتروں میں زیرے کبوتر نکلتے ہیں۔ اب ایک موٹی سی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا یہاں پر۔ دیکھیں، ایک لسی ہے، گھر میں ہم لسی بناتے ہیں، دہی اور پانی کو مکس کر کے اس کو لسی بنا لیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ
آپ جتنا اس میں پانی مکس کرتے جائیں گے رہے گی وہ لسی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کا کلر صرف لسی کے جیسا رہ جائے گا، اس کی جو باقی جو چیز ہے وہ پانی، زیادہ انگریڈینٹ جو ہے وہ پانی کا ہوگا۔ اچھا، ہمارے جو کچھ ایسے دوست ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں کہ زیرہ جو کبوتر ہے جب کلر ڈس آرڈر ہوتا ہے تو وہ ٹوٹل پیچھے تک اس کا جو ہے وہ کلر ڈس آرڈر ہوتا ہے، ایون کہ دم کے اوپر جو پر ہوتے ہیں، جو کورنگ فیدر ہوتے ہیں، آپ یقین کریں کہ وہ بھی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، وہ ایک آرڈر میں نہیں ہوتے۔ اب ایک آرڈر میں کون سے پر ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اگر کسی کبوتر کے ادھر بھی بند ہے، ادھر بھی بند ہے، ادھر بھی اس کے کانٹے ہیں یا چھلے ہیں، ادھر بھی سفید پر ہیں، ادھر بھی اگر اس کے کان سفید ہیں، ادھر بھی، یہ آرڈر ہے کہ اس کبوتر میں نظر آئے، جس کو آپ جالدار کہتے ہیں، اور اگر جونسرا تو پورا جونسرا، اور اسی طرح مطلب ان کو ہم ان آرڈر کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کبوتر کا رنگ بگڑا نہیں ہوا۔ تو جب ڈس آرڈر ہوتا ہے تو اس میں کہیں پر سفید رنگ نکل آیا، کہیں پر بالکل ہرا رنگ نکل آیا، کہیں پہ کون سا رنگ نکل آیا، آنکھ وہی رہی، پلک جو ہے وہ وہی رہی، نوک چینج ہو گئی، اور جو ڈس آرڈر ہونا شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے نوک کے اوپر سے، جہاں سے پر سٹارٹ ہوتے ہیں وہاں سے ڈس آرڈر ہونا شروع ہوتا ہے، دم تک چلتا ہے، آپ غور کریں وہ پنجوں تک چلتا ہے۔ میرے پاس ایک کبوتر تھا، یہ 2018 ہے، آلموسٹ 18 ایئرز بیک کی بات ہے، میرے پاس کبوتر تھا زیرہ، شام تک کبوتر اڑتا تھا۔ تو ہمارے جو 1 to 1 مقابلے طے ہوئے تو ان میں وہ کبوتر جو ہے وہ ڈال دیا، اڑتا ہوا دباز لگتا تھا اور بہت خوبصورت کبوتر تھا۔ اس وقت اتنی سمجھ بوجھ بھی نہیں تھی، تو زیادہ گرمی پڑی، وہ کبوتر اوپر سے 2-2:30 بجے کے قریب آیا، بہت زیادہ گرمی تھی، تو 2-2:30 بجے کے قریب آیا، آ کے اپنی چھت کے اوپر سے گزر کے وہ سامنے جا کے مسجد پر بیٹھ گیا۔ تو یہ جو موٹی وال اور یہ ٹیبلٹس وغیرہ، یہ تو سمجھ ہی اب آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں، کیوں لوگ لگاتے ہیں، کس طرح لگاتے ہیں لوگ، کس طرح زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ بالکل اس وقت احتمال نہیں تھا کہ اس کبوتر کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جب موسم تھوڑا ہاٹ ہوا تو وہ جا کے مسجد کے اوپر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اور مسجد کے اوپر بیٹھا رہا تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ، وہاں سے پھر ٹھاپ لگائی، گھر واپس آ گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اساتذہ کرام نے اپنی پوری زندگی اس میں گزاری ہے، تو انہوں نے نتائج حاصل کیے ہیں۔ اب میں جس کی زندگی ان کے تجربات کی زندگی سے بھی کم ہے، میں اٹھ کر یہ کہوں کہ یہ کام اس طرح نہیں ہے، تو میں اختلاف اپنے دل میں کر سکتا ہوں، میں اوورال اپنی رائے مسلط نہیں کر سکتا کہ یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو میں نے آپ کو پہلے موٹی سی مثال دی لسی کی، اس میں کلر ڈس آرڈر جب ہوتا ہے نا، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ کا بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ کا بہت کم ہوتا ہے۔ اب حسن بھائی نے جو فیمیل دکھائی اس میں اپنے کلپ میں، میرے پیارے دوست ہیں، بڑے معزز ہیں، اور حسن بھائی نے وہ جو فیمیل دکھائی وہ اتنی زیرھی نہیں ہوئی ابھی، وہ ابھی کل سری ہے، آپ نے دیکھا اس کا وہ پیچھے سے بالکل سفید ہے، آپ ان کو زیرہ کہتے رہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے اس کے یہ جو گردن ہے اس میں جو سبزی ہے اس میں سفید پر آ گئے ہیں، اس وجہ سے آپ اس کو زیرہ کہہ رہے ہیں، باقی تو ساری سفید ہے نا۔ زیرے تو بھائی جان یہاں سے شروع ہوتے ہیں، دم تک زیرے ہی رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیرے کئی جگہوں پر اڑے بھی ہیں، میں نہیں کہتا، میں کسی کے کبوتر کو برا بھی نہیں کہہ رہا، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبوتر یہ مطلب اچھے نہیں ہوتے، ہم نے پوری کنورسیشن میں یہ تو کہا ہی نہیں کہ اچھے نہیں ہوتے اور اڑتے نہیں ہیں، اڑتے بھی ہیں۔ ہم نے صرف بات کی ایک مرحوم استاد، اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے ایک تجربے کی بات کی، اس میں
وہ تجربہ بلکہ شیئر کیا آپ لوگوں سے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے. پھر حامد بھائی نے بڑی خوبصورت بات بتائی کہ وہ جو مطلب جوڑا اس طرح لگاتے تھے کہ زیرے نہیں نکلتے تھے. پھر انہوں نے کچھ شیئر بھی آپ سے کیا. اچھا اب زیرے جو ہیں میں مختصر بات کرتا ہوں کیونکہ پہلے 10 منٹ کی یہ کلپ ہو گیا, اپلوڈ کرتے پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے. زیرے 3-4 قسم کے ہیں. ایک زیرے ہیں وہ بچپن میں زیرے ہوتے ہیں لیکن بعد میں وہ بالکل صاف ہو جاتے ہیں اور اپنا کلر جو ہے وہ بالکل ایک آرڈر میں لے آتے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ جینیٹکلی ویک ہے, اس کی وجہ سے جو بچہ ہے وہ بچپن میں اس طرح کا کلر لے کے آتا ہے اور آپ اس کو جب دانت صاف کرواتے ہیں تو وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے. ایک بچہ بچپن میں ہی زیرہ ہے, ٹھیک ہے, وہ بڑا ہو کر بھی زیرہ رہ رہا ہے. اچھا اب پہلی باتوں سے چلیں آپ اختلاف کر لیں, اس بات سے آپ قطعاً اختلاف نہیں کر سکتے کہ زیرہ کبوتر جو ہے یا کوئی بھی ان بریڈ ہوا کبوتر جو ہے اس کو آپ اپنے بریڈنگ سکواڈ میں نہیں لے سکتے. اچھا اس کی بھی ریزنز ہیں, بہت ساری ریزنز ہیں. بہرحال میں آپ کو اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ ان بریڈ ہوا کبوتر جو ہے اس کو اپنے بریڈنگ سکواڈ میں نہ لیں. دوسری چیز کہ زیرہ ایک آپ کے پاس زیری مادہ آئی ہے, بہت اچھی اڑی ہوئی ہے, آپ کے پاس محفوظ ہے, آپ چاہتے ہیں میں اس کی نسل بناؤں, تو بردر اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک حامد بھائی نے بتایا, ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ زیرے بچے کم نکالے گی ضرور لیکن کم نکالے گی. آپ اس کے ساتھ جو میل اس کو دیں گے وہ اپنے کلر میں پورا ہو, وہ جینیٹکلی اسٹرانگ ہو. جینیٹکلی اسٹرانگ آپ کو اسی طرح سے نظر آئے گا کہ وہ اس کا کلر جو ہے وہ ڈس آرڈر نہ ہوا ہو, ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ بات مختصر نہیں کرتے, بات کو بڑا لمبا لے جاتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ایک جملے کے پیچھے پورا چیپٹر ہے. آپ کو شاید میں ایک لائن میں سمجھا رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, اور بہت سارے دوستوں کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی. بعد میں وہ ان باکس کریں گے ابھی بھائی یہ کس طرح کا ہوتا ہے, یہ کس طرح, وہ پھر مجھے تصویریں سینڈ کریں گے. تو یہ نالج شیئرنگ ہے, اس میں کسی بھی بندے کی دل آزاری نہیں کی گئی. کھلے دل سے اپنا, جس طرح حسن بھائی نے آپ نے اس میں کہا, کھلے دل سے قبول کریں. وہ آپ کا ورژن تھا, یہ ہمارا ورژن ہے, ٹھیک ہے. تو کبوتر واقعی کوئی نہیں برا ہوتا, ہائی فلائنگ ہے ساری, صرف نسلوں کی بات ہوتی ہے. ایک بھائی جو ہے وہ کسی نسل کا نکل آتا ہے, ایک ہی ماں باپ کے 2 بچے الگ الگ اعداد کے نکل آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, ہمت دی, اور اگر کچھ ابھی اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم کی کمی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئیں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, آپ کو عزت دے, صحت دے, ایمان والی زندگی دے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ حافظ.